السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں زور سے درود شریف پڑھے عظمت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیو دوستو اور معزز علماء، ماشاءاللہ آپ حضرات تو گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد انوار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے اچھے انداز میں تفصیلی گفتگو حضرت کی، ماشاءاللہ آپ نے سنی اور ہم نے بھی اخیر میں آنا ہوا، لیکن کچھ پروگرام تھے ہمارے شہر میں جس کی بنیاد پر تھوڑی آنے میں تاخیر ہوئی، اور ہمارے حضرت مفتی حبیب صاحب دامت برکاتہ، ہمارے بھائی حضرت مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور آپ تمام مجلس العلماء اور ائمہ کے بہت مشہور ہیں۔ کچھ پروگرام ہوتا ہے تو آپ حضرات ہم جیسے فقیر اور عاجزوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں اور ہمارے میں محبت اللہ بڑھائے۔ آج میرے پیارے دوستو، امت کے اندر حالات بہت آ رہے ہیں، ناگزیر حالات آ رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے ناگزیر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنا علم عطا فرمایا، بہت بڑی دولت ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اس علم کی قدر ہم لوگ نہیں کر پا رہے۔ جو جوہر، جو گوہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میرے پیارے دوستو، کوہ نور تو ایک ہے، میں تو کہوں گا ہزاروں اربوں کھربوں کوہ نور سے زیادہ بڑی دولت اللہ نے ہمیں اور پوری دنیا کے علماء اعظام کو، علماء کو، حفاظ کرام کو اور دین کے خدمت گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرما رکھی ہے۔ ہم کبھی بھی وہم و گمان میں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہرگز نہ سمجھے میرے پیارے دوستو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے پر نور فرمائے، مغیث سننا، حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی بھی وہم و گمان میں بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے پیارے دوستو، اللہ نے بہت بڑی دولت اللہ نے دی ہے۔ اس سے بڑھ کر دولت کیا ہے کہ اللہ نے عالم دین بنایا، اور ایک عالم کے مرنے پر عالم کے نقصان سے زیادہ ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر اتنی بڑھائی ہے، پورا عالم ایک طرف، ایک عالم دین ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، آج اس علم کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی محسوس کریں ہم کہ ہمارے پاس کون سی دولت ہے، کون سے اخلاق ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں بہت کچھ دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جب تک وہ نعمت، وہ دولت علم، وہ دولت اخلاق، وہ دولت اخلاص، وہ دولت تقوی طہارت، میرے پیارے دوستو، وہ عاجزی انکساری، وہ تواضع، جب تک میرے پیارے دوستو ہمارے پاس رہے گا، ساری دنیا انشاءاللہ ہماری غلام رہے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ملک شیری، ملک زبان شیری، ملک گیری۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ہمیں ملی ہے، اور یہی چیز ہے علماء کے پاس، اور کیا ہے۔ حضرت مولانا نے اخیر میں تھوڑی جو ہے نشاندہی فرمائی، اور حضرت کا بیان تو ماشاءاللہ ایک ایک لفظ میں پہاڑ چھپے ہوئے ہیں علم کے۔ میں تو حضرت نے، مولانا نے کہہ دیا، میں تو اس قابل نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہوں، لیکن دوستو اب ضرورت ہے اس وقت میں کہ جو علم ہمارے اللہ تعالیٰ نے مدارس سے ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہمارے اساتذہ کی قبروں کو اللہ نور سے پر نور فرمائے، ہمارے مشائخ کی قبروں کو اللہ نور سے پر نور فرمائے۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہم لوگ بہت موٹے بکرے ہیں، قربانی کے بکرے، قربانی کے بکرے کو تو بھیا پہلے آنا ہی چاہیے، نہیں بھی جاتے نا قربانی کا میں،
تو قصب کیا کرتا؟ پنچی مار کے سٹ کے لاتا ہے اس کے، نہیں تجھے ہی قربان ہونا ہے۔ آج دوستو ضرورت ہے ہمارے قربان ہونے کی، آج عوام بھی ہمارے اوپر چھوڑ چکی ہے۔ میرے پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ جاگتا ہے، ہمیں جو ہے سونے کی ضرورت ہے، ہم سو جائیں گے آرام سے، وہ جاگ رہا ہے۔ حضرت کہا کرتے تھے یہ پوری قوم سو رہی ہے، مجھ پر بھروسہ کر کے میں کیسے سوؤں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، ایک امام ابو حنیفہ امام اعظم، اللہ نے ان کو لقب دیا، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، ان کا پڑوسی بیمار ہو گیا، یعنی تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، شرابی تھا، اس کے اوپر آفت آئی، بلا مصیبت آئی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پاس نہیں گئے، اس کے پاس فوراً جو ہے وہاں پر تحصیل گئے، اسٹیشن، پولیس اسٹیشن جا کے اس کی ضمانت کر کے لائے۔ وہ حضرت کو گالیاں دیتا تھا، لیکن بعد میں جب اس کی ضمانت ہوئی تو اسے معلوم ہوا میرے پڑوسی امام اعظم ابو حنیفہ نے میری جو ہے ضمانت کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کہا تو گھبرانا نہیں، میں تیرا پڑوسی ہوں، میں تیرے ہر دم میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج کے جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، جو ڈیویڈڈ پالیسی ہے، یعنی ان کو الگ کرو، ان کو الگ کرو، آج ہمارے علماء میں بھی ڈیویڈڈ پالیسی کے تحت علماء کو الگ کرنے کی محنت اور کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں حضرت مفتی صاحب، فلاں ارے وہی وہ ایسے خیالات کے ہیں، وہ ایسے خیالات کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں۔ نہیں میرے پیارے دوستو، اس وقت کا جو موقع ہے، اس وقت کا موقع، ہم جو بھی ہے ہم سے بہتر ہے، اللہ اکبر، جو بھی ہے الحمدللہ ہم سے بہتر ہے، اور سب سے برا میں ہوں، سب سے برا میں ہوں۔ ہمارے اکابر مشائخ کے پاس یہی چیزیں تھی، اللہ اکبر۔ جب ان کے سامنے کسی عالم کا نام بے ادبی سے لیا جاتا تھا، فوراً وہ علماء کہتے تھے اس نام کو تم ادب عظمت کے ساتھ لو، حضرت اقدس مولانا فلاں، مولانا حضرت اقدس مولانا، مطلب محبت اور ان کا ادب اس کی زبان سے نکالا جاتا تھا۔ تم کیسے آ کے ہمارے سامنے یہ بول رہے ہو؟ یہ ہرگز ایسا نہیں، ان کا نام ادب کے ساتھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں میرے پیارے دوستو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک عالم کے پیچھے، ایک عالم کے پیچھے، ایک حافظ کے پیچھے، ایک حافظ قرآن کے پیچھے، یا امام ہے اس کے پیچھے، میرے پیارے دوستو اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس انزلوا منازل الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے لوگوں کے منزلے اور مرتبے کے تحت ان کا احترام کرو، ان کو درجہ دو۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمیں علماء کی قدردانی خود ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہم کبھی بھی کسی لحظے میں، کسی وقت میں بھی ہم اپنے آپ کو نہتے نہ سمجھے اور ہم اکیلے نہ سمجھے۔ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے وارث ہیں دنیا میں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ پہلی بات کہ ہمارے اندر اتحاد علماء میں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام نے ہمیں امام بنایا ہے، ممبر پر بٹھاتی ہے، جمعہ میں ہمارے خطاب ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق ہمیں بانٹنا ہے۔ یہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ، میرے پیارے دوستو معاف کرنا، ہم لوگ مردے ہو چکے ہیں، آج مردے ہیں۔ ہر آدمی کو ہم سے شکایت ہے، ارے بھائی مولانا بات نہیں کرتے، ارے بھائی وہ امام صاحب بات نہیں کرتے، بھائی امام صاحب تو اصل بیٹھتے اتنی مسجد میں، آتے نماز پڑھاتے چلے جاتے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعی امام بنایا ہے۔ مَن یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر فرما رہا ہے۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے ایسا علم معنوی اور علم لدنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے ہمیں، تو اس علم کا ہم صحیح استعمال کریں اور اپنے اندر ایسے اخلاق کاملہ لائیں اور قوم کی خدمت کے لیے ہم آگے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم نے کوئی فیس مدرسوں میں تو بھرا نہیں، کیونکہ بھائی زکوٰۃ کا مال ہم نے کھایا، قوم کا مال ہمارے بڑوں نے، اکابروں نے ہمیں کھلایا۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہ پوٹلا، حضرت نے بولا نا کہ قربانی کا بکرا، یہ بکرا موٹا ہونا، قوم کے لیے کام آنا، اس کو واسطے مدارس میں ہمیں زکوٰۃ کھائے ہوئے، تبلیغ کر کے کھائے۔ آج بھی اللہ کا احسان ہے، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ مدارس، مساجد، یہ ماحول دے کر ہمارے علم پر اللہ ہمیں رکانا چاہتے ہیں، ورنہ میرے پیارے دوستو ہمارا علم
ہمارے اندر سے کبھی نکل جاتا اور یہ نمازیں بھی ہمارے اندر سے نکل جاتی, وہ خشوع خضوع بھی نکل جاتا, قرآن کی عظمت بھی میرے دوستوں معاف کرنا, یہ قرآن کی عظمت بھی ہمارے اندر سے نکل جاتی, اس اللہ کا احسان ہے. اس امت مسلمہ پر اللہ رحم کرے. میرے پیارے دوستوں, اس مدارس کی, مساجد کی, علماء کی محبت رکھتی ہے. ایسے وقت میں میرے پیارے دوستوں, ہم قوم کی خدمت کے لیے آگے آئے. آپ بھی ہیں ان کے روحانیت کو جگانے والے, آپ بھی ہیں ان کے جو ہے سینے میں دستک دینے والے, آپ بھی ان کو جو ہے اچھا برے کی تمیز دینے والے ہیں. تو میرے دوستوں, عوام کو کیا معلوم ہے؟ عوام کا لفظ تو جو ہے ہلکے لوگوں کا ہے. ہلکے لوگ کس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ ارے واہ, اس کے منہ کو نہیں جانا, بڑا ہلکا ہے ہمارے یہاں, منہ کھولے تو بڑے گالا دیتا, بڑا شرابی. ہلکے بولے تو یہ نا, ہلکے بولے تو کیا مطلب, ماں اس کے منہ کو بھیجا نہیں, بڑا گالا دیتا. پیلے تو مسجد کے سامنے امام مؤذن کیا بھی دیکھتا نہیں, بیٹا کھڑے ہو جاتا, گالیاں دیتا. یہ ہلکے لوگ بولتے ہیں عوام کو. معاف کرنا یہی مانا ہے. ایک تو میں فارسی بچوں کو پڑھاتا, جو ہے چہلے سبھی پہلے چہلے سبق آراستن وغیرہ, اس میں یہی ہے ہلکے لوگ عوام. عوام کل انعام, عوام کل انعام جانور ہے. میرے پیارے دوستوں, ان کے رائی ہیں ہم, چروایا ہیں ہم لوگ. تو میرے پیارے دوستوں, چرواہا چراتا ہے پیار سے, محبت سے. تو الغرض میرے دوستوں, آج اخلاق کی امت کے اندر ضرورت ہے. آج ملک کے حالات بڑے ناگزیر ہو رہے ہیں. آج ہمارے اکابر آج سے نہیں, جو سالوں سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیارے نبی کے اخلاق مسلمانوں میں بھی آئے, اور ہمارے غیر مسلموں کے اندر بھی ہم پیار و محبت سے رہنا چاہیے. جیسے انگریز کی پالیسی تھی, یہ ملک میں آتے ہی پہلے مسلمانوں میں لگا دیا, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ جماعت اسلامی, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. اور اس میں اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, ہماری دلیلیں ہمارے پاس, ان کی دلیلیں ان کے پاس. وہ بھی جو ہے آستین چڑھا کے بولتے ہیں. آپ کے اعتراض کا جواب یہ ہے, ہم بھی بولتے ہیں کہ تمہارے جو ہے سوال کا جواب یہ ہے. میرے پیارے دوستو, آج کا دور ایسے گزرنے کا نہیں ہے. آج اپنے ایمان پر ہم لوگ کھڑے ہو کر پیار و محبت سے امت مسلمہ میں پیار کا درس دے, پیار کا سبق دے. جو بھی کچھ ہے, ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے ہیں, اور ہمارا خطبہ, ہمارا بیان اخلاقیات پر ہو, محبت پر ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت پر ہو, اخلاق کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ہو. یہ ڈیویڈڈ پالیسی حکومت بھی آج کر رہی ہے, کیونکہ یہ لوگ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. میرے پیارے دوستو بزرگوں, انہوں نے وہی اسکیم لی آج ہندوستان کے اندر, جو آج ہندو بھائیوں کو الگ, عیسائیوں کو الگ, سکھوں کو الگ, مسلمانوں کو الگ, کہ مسلمانوں کو الگ کر دو, یہ لوگ ان سے نہ ملے اور وہ لوگ ان سے نہ ملے. اگر یہ سب لوگ مل جائیں گے تو حکومت کے اندر جو ہے حکومت والوں کو جو ہے پیر پکڑ کر یہ لوگ کھینچ دیں گے, ان کو بھیڑاؤ. تو میرے پیارے دوستو, آج ملک میں یہ دستور چل رہا ہے, یہ حالات آ رہے ہیں. اس وجہ سے میری درخواست ہے, ہمارے اکابر کی فکریں بھی یہی ہیں کہ آج امت مسلمہ کے محلوں میں جو لوگ غیر مسلم لوگ رہتے ہیں, ان سے ہم لوگ اچھے تعلقات رکھیں. اچھے تعلقات کا مطلب میرے پیارے دوستو یہ حقیقی موالات نہیں, بلکہ میرے دوستو ان کے غم میں, ان کے خوشی میں ہم لوگ شرکت کریں. وہ بیچارہ کوئی بیمار ہے غیر مسلم محلے میں, جیسے ہم مسلمان کے لیے چندہ کر کے ہم تعاون کرتے ہیں, تھوڑا بہت ہم ان کا بھی تعاون کریں. اگر کوئی مر جاتا ہے, اس کے گھر کو عیادت کے لیے جائے, اس کو پھرسا دے, وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے, اور اسے اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی, اور اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ انہیں بھی رشد و ہدایت سے مالا مال فرمائے. اس کی آج ہمارے ہندوستان میں بہت کمی ہے. میں سچی بات بول رہا ہوں دوستو, ہم علماء کو تو جو ہے جو بھی نہیں دیکھ رہی ہے اس کے تعلق سے. میں خود اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھوں, میں خود اپنے دل سے کہہ سکتا ہوں, میں نے آج تک کسی غیر مسلم کو راستے میں میں نے ہٹایا نہیں, اور اس کو جو ہے میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تو میرا ہمارا غیر مسلم بھائی ہے, تیرے حالات کیسے ہے, تیرا کاروبار کیسے ہے, تیرے بیوی بچے کیسے ہیں. بات یہ تو بہت دور کی بات, ہم لوگ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. تو پھر بتلاؤ ہندو الگ اور مسلمان الگ کیوں نہیں ہوں گے؟ اور ایسے موقع پہ ایک پارٹیشن ہو جاتا ہے کہ صاحب کی چپتن نہ روئے نا سی این آر پی سی اے ماں کے میں گیا, میں وہ کڑے ہوتا ہوں, چپے
ایسا لگا ہمیشہ نریندر مودی دلیندر مودی یہ نہیں کہ ہندو تمام لوگوں کو دیا جائے گا اور مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا. اس وقت میرے پیارے دوستو راز کی بات میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے ہندو بھائیوں کو اپنے قریب کرے, موالات کرے, محبت کرے. یہ چیز کرنے پر یہ لوگ کہیں گے یہ قانون برا قانون ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ قانون دستور ہند کے خلاف ہے, 14 اور 15 ایکٹ کے خلاف ہے, انسانیت پر ہونا چاہیے, یہ مذہبیت پر نہیں ہونا چاہیے. آج پالیسی آ کر ہندو مسلمانوں کو الگ کر چکی ہے. اگر ہم آج سے کئی سالوں پہلے اگر ہندو محلوں میں مسلمان ہمارے محلوں میں کتنے پڑوسی غیر مسلم کبھی بھی ہم نے ان سے بات چیت نہیں کی. ضرورت ہے کہ ہم ان کو قریب کریں. قریب کرنے کی شکلیں جیسی بھی ہو حکمت کے ساتھ. کوئی بیمار ہو گیا کچھ چندہ اس کو دو, اسپتال میں بیچارے کوئی غیر مسلم ہے اس کی خبرگیری کرو, ان کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو جو ہے چاکلیٹ دو, ان کو مٹھائی کھلاؤ, کبھی اپنے جو ہے محلے میں ان کی چھوٹی سی دعوت کر دو. آج تو ہمارے لاکھوں روپے ہمارے بچیوں کی شادی میں خرچہ ہو رہے ہیں, بیکار خرچہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کے نکاح میں جو ہے 15-15 لاکھ 30-20 لاکھ روپے خرچہ ہو رہے ہیں. 1-2 لاکھ روپے غیر مسلموں کے لیے اگر ہم رکھنا شروع کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں میرے پیارے دوستو ایسے آنے وقت میں وہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ کھڑیں گے. پہلے ڈیٹینشن سینٹر میں ہمیں لے جاؤ ہندو بھائیوں کو, بعد میں مسلمانوں کو لے جانا, محلے میں کھڑے ہو جاتے. آج وہ دستور کے لانے کی ضرورت ہے, محبت و پیار کی لائیں گے انشاءاللہ. آپ کا آئندہ جمعے سے خطبہ یہی ہونا چاہیے. میرے پیارے دوستو ایمان کی بات بتلائیں ہم, اخلاق کی بات بتلائیں ہم, لیکن یہ ہر مسلمان کے دل میں, میری ماں بہنیں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا چاہیے یہ ہمارے پڑوسی غیر مسلم ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں اللہ ایمان کی دولت دیا, انہیں ایمان کی دولت نہیں دیا. ایک واقعہ چھوٹا سا بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک بس اسٹینڈ میں ایک عورت اپنا سامان لے کر بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی, بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی. بہت دیر ہو گئی, بسیں آ رہی جا رہی, لوگ چڑھ لے رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. یہ گاؤں کی بس آئی لوگ چلے گئے, وہ گاؤں کی بس آئی چلے جا رہے ہیں. ایک نوجوان بھی تھا اس میں, ایک آدمی تھا مسلمان, بہت دیر سے دیکھا اور کیا کر کہا کہ بہن یہ میرو مکڑا جو ہے کہاں جا رہے ہیں تم, سفر کہاں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم بیٹھی ہوئی ہے, سامان بھی ہے, تمہاری بس کون سی ہے, کہاں جاؤ گے. اس نے آنکھوں سے پانی نکال کر رو کر کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, میرا پرس جو ہے ہو گیا ہے, مجھے معلوم نہیں, پیسے نہیں ہے میرے پاس میں, ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں. میرے پیارے دوستو وہ نوجوان مسلمان تھا. اللہ نے ہمیں ہی وہ درد دیا ہے قوم کا, اللہ نے ہمارے دل میں انسانیت کا درد دیا ہے. یہ انسانیت کا درد کسی مذہب میں نہیں, اللہ نے اسلام والوں کو دیا ہے. یہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. میرے پیارے دوستو اس نے پیسے دیے, یہ تو تمہارے ٹکٹ کے ہیں, یہ تمہارے خرچ کے لیے رکھ لینا. اس نے کہا کہ تمہارا فون نمبر, اکاؤنٹ نمبر, اور وہ بھی معمولی لڑکی نہیں تھی, بڑے گھرانے کی لڑکی تھی, وہ انجینئر تھی. وہ اس نے کہا کہ تمہارا اکاؤنٹ نمبر دے دو اور فون نمبر. بھائی تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے اللہ. اس نے کہا میرے کتنے کی بھائی ہیں, اس میں سے تم بھی میرے ایک بھائی ہو. بنگلور جب آنا تو تم, میرا گھر وہیں پر ہے بنگلور میں, تم آنا, مدراس میں میرے رشتہ دار بہن رہتی ہے, تم آنا, آج سے تم میرے بھائی ہو. اور وہ ذات کی تھی برہمن. ایسے ایک واقعی نہیں, کئی سارے واقعات بھرے پڑے ہیں. سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق, آج ہمارے علماء کو ان اخلاق کی باتوں کو ہماری امت مسلمہ کو بتلانے کی ضرورت ہے, اور دل سے نفرت نکالو. اللہ بھی چاہتے ہی ہیں, الخلق عیال اللہ, اللہ اکبر. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں انسان, یہ تمام اللہ کے عیال کنبہ ہے. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی بیمار تھا, 3 میل جا کر آپ علیہ السلام نے عیادت کی اس کی, اور اس کے مزاج پرسی کی. یہودی تھا وہ, اور جنازہ یہودی کا جاتا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو جاتے. کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کا انسان مر جاتا ہے, لیکن فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو تسلیم ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے, خیریت پوچھتے تھے. جب یہ بات ہمارے ہندوستان میں آئے گی, طوفان آ جائے, یہ حکومت نہیں اس کا باپ کی حکومت آ جائے, ہندوستان کے انسانیت کو, اس
ملک کے دستور کو کوئی میرے پیارے دوستوں بدل نہیں سکتا جب تک کہ ہم انسان آپس میں پیار و محبت رکھے. اس محبت کی ضرورت ہے. میں حضرت مولانا کا بہت مشکور ہوں کہ حضرت نے یہی ساری چیزیں اب ہمارے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بیان فرمایا. اللہ ہمارے اندر کٹ کر بھر دے اور ہم ہر انسان کی خدمت کے لیے میرے پیارے دوستوں آگے آنے کی ضرورت ہے. عیش بہت ہو گیا, سونا بہت ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں, کھانا پینا بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت ہو گیا, لیکن دوستوں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہر امام گویا کہ ایک بنی اسرائیل کا نبی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں پیارے نبی نے اپنے زبان اطہر سے کیا ہمیں جو ہے بشارت دی. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ اکبر. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بشارت. تو میرے پیارے دوستوں آپ کا اور ہمارا مشن, آپ کا اور ہمارا کام قیامت تک کے آنے والے ہر عالم دین کی, ہر حافظ قرآن کی, ہر امام مسجد کی میرے دوستوں بہت عمدہ اس کی بشارت ہے. اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اس کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے. ایک محلے میں 4 علماء ہیں تو گویا کہ بنی اسرائیل کے 4 نبی اللہ نے اس محلے کو دیے ہیں اور ان کو کام ایسے کرنا ہے پیار و محبت سے جیسے انبیاء راتوں میں ان کے ترستے تھے, روتے تھے. اللہ ہدایت کی چادر ڈال دو, ہدایت کی بارشیں برسا دو. ہمارے محلے میں بے دینی ہے, اے اللہ بے نمازی ہیں, اے رب العالمین آپ کے اور آپ کے حبیب کے دشمن ہے. اللہ ان کے قلب کو روشن کر دو اور خود اپنا دل بھی روشن کرنا ہے. خود ہم بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر میرے دوست بزرگوں ہاتھ دے دیں اور ہم اپنے دل کو روشن کریں, کیونکہ ہمارا دل حالات کے اندر رہ کر, خواہشات میں رہ کر, مجاز پرستی میں رہ کر, بغیر محنت کے یہ دل ہمارا موٹا ہو گیا اور اس کے اندر شرارت اور ضد اور تکبر اور اغیار سے ہونے کا میرے پیارے دوست بزرگوں ایک جو ہے اغیار سے ہونے کا ایک جو ہے مقصد ہمارے قلب میں آ گیا. اس کو اب نکالنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو میرے پیارے دوستوں کون نکالے گا. اس وجہ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو علم دیا, عمل کی دولت دی, پیارے نبی کے وارث اللہ نے ہم کو بنائے. تو ہمیں انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. یہ کام ابھی سے ہم لوگ اپنے اپنے علاقے میں شروع کر دیں. ہو سکا تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں ایک محلے میں چھوٹی سی دعوت کر دیں, لمبی چوڑی بھی نہیں, چھوٹی موٹی دعوت. عیسائیوں کو بھی بلائیں, سکھوں کو بھی بلائیں, غیر مسلم لوگوں کو بھی بلائیں. ماں بہنیں الگ پردے میں جوڑ دیں, ہماری ماں بہنوں کو ان کے ساتھ لگا دیں اور مرد حضرات ہم ان کے ساتھ لگ کے دعوت میرے دوستوں کھلائیں. ان کو بتلائیں کہ بھئی ہم تم بھائی ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, حکومتیں ہمارے اندر توڑنے کا مجاز پیدا کر رہی ہے. ایسا نہیں, ہمیں ٹوٹنا چاہیے. ان کو مثال دینا چاہیے. 100 سالوں سے ہم تم اس محلے میں رہتے ہیں, اس آندھرا میں رہتے ہیں. ہم لوگ کہاں کے جو ہے وہاں کا مودی آ کر یہاں پر زہر کھول رہا ہے. اس بات کو ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور مرد لوگوں سے بتلایا جائے پہلے ہم بھائی ہوں آپس میں جو ہے میرے پیارے دوستوں کھانے کا جو ہے دعوت کا ایک پروگرام ہو سکے تو ان کو ایک نوالا کھلا دو اور ان سے بولو کہ تم بھی ایک نوالا مجھے کھلاؤ. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے پر نور فرمائے, تحفظ ختم نبوت کے میرے دوستوں بانی مفکر. اللہ اکبر. ان کے ایک بیان میں لاکھوں لوگ آتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے ایک پروگرام حضرت تشریف لے گئے, ان کو ایک پروگرام میں بلایا گیا. وہ بڑے رئیس آدمی تھے. ان کے گھر میں ایک بنگی تھا ہندو جس کو جو ہے حلال خور کہتے ہیں. یعنی اس حلال خور کو حضرت نے دیکھا, وہ دوسری گلی سے دور بچ کر جا رہا تھا. حضرت نے اس کو بلایا, بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں اس گھر کا حلال خور ہوں. حلال خور کا مطلب پہلے ایسے فلش نہیں تھے, بیت الخلا نہیں تھے, ٹوکروں میں پاخانہ بھر کر اور سر پہ اٹھا کر بہت دور گاؤں کے باہر وہ پاخانہ پھینکتے تھے. وہ حلال خور لیکن وفادار رہتے تھے گھر والوں کے. لیکن حضرت نے ان کو بلایا, کہا کہ شام میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا, تم میرے ساتھ کھانا کھانا. کہا کہ حضرت یہ گھر والے سن لیں گے تو مجھے تو نوکری سے نکال دیں گے. بولے نہیں بابا, تم میرے دسترخوان بیٹھ کے کھانا کھانا, شام کو آنا. جب حضرت نے یہ کہا تو وہ بیچارہ صابن وابن سے ہاتھ دھوئے اس نے, اور انہی ہاتھوں سے وہ نکالتے ہیں. ان کو حلال خور اسی لیے کہا گیا, وہ حلال کمائی کھاتے تھے. اس سے بڑی حلال کمائی کیا ہو سکتی ہے؟
کہ پاخانہ اٹھائے اور اس پر جو اجرت ملے، تنخواہ ملے، اس سے وہ اپنے بچوں کی اور خود کی پرورش پاتا ہے. اس سے حلال جو ہے روزی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ گندے ہاتھ تھے اس نے کہا کہ دھو لوں اور کپڑے بھی اچھے پہن لوں، حضرت کے سامنے جانے کا ہے. وہ آخر کار آیا بیچارہ، دسترخوان پر بیٹھا، حضرت نے نوالا توڑ کر اس کے منہ میں کھلایا کہ بھائی تو میرے ہاتھ سے کھا پائے. اللہ اکبر. وہ حرام خور تھا، وہ کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، وہ اور کوئی رئیس آدمی نہیں تھے مسلمانوں کے کہ بھائی چلو ان کو کھلا دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے. حلال خور تھا وہ، اور روٹی توڑا اور اس کے منہ میں دیے، کھلایا اس کو. وہ تو پہلے کہہ رہا تھا کہ حضرت معاف کرنا حضرت، آپ تو بہت بڑے اونچے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کیوں مجھے کھلا رہے؟ کہا کہ نہیں، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، تمام لوگ انسان بھائی ہے دنیا میں. کھلانے کے بعد کہا کہ اب تو مجھے کھلا. اللہ اکبر. ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ میرے پیارے دوستو، کھانا پڑے گا، کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ مزدوری کرتا ہوگا بیچارہ وہ، لیکن میرے پیارے دوستو انسان ہے وہ. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار میں، یہود و نصارہ میں یہی پیار بانٹا تھا پیارے نبی علیہ السلام نے. پھر اس نے کھلایا، حضرت نے کھایا، خیر قصہ ہو گیا. حضرت کا پروگرام عشاء کے بعد میں تھا، پورا پروگرام ہو گیا. حضرت صبح میں ٹانگے میں بیٹھ کر جا رہے تھے. راستے میں جب ٹانگا شہر سے باہر چلا گیا گھوڑے گاڑی، تو ایک آدمی ٹانگے کو ہاتھ سے رکایا کہ روکو روکو. اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے بھی تھے. حضرت نے کہا بھی کون ہے؟ ٹانگا روکو. ٹانگا روک کے حضرت اترے تھے. بھائی کیا بات ہے؟ بولے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، ایک لقمے نے، ایک لفظ نے دل کے اندر انسانیت کی درد تھا. ایک نہیں، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیان میں جو بھی غیر مسلم آ جاتے تھے، اللہ اکبر، ایمان کی حرارت ان کے قلب کو چھو لیتی تھی. آج میرے پیارے دوستو اس کی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے شریعہ سے، جمعیت العلماء سے، تمام اکابر امت سے، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بڑے اکابروں میں، بزرگوں میں ہیں. میرے پیارے دوستو، آج ہندوستان کے اندر یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، صدقہ زکوٰۃ اپنی جگہ، خیرات اپنی جگہ، میرے پیارے دوستو اپنا علم اپنی جگہ، اپنا کمال اپنی جگہ. لیکن میرے دوستو یہ چیز کو اپنے لانا ہے. لاؤ. پھر دیکھو تم ایک سال میں انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ پلٹ جائے گا. پھر کوئی جو ہے حکومت برا چاہنا چاہے گی، ہرگز نہیں ہوتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ڈیوائیڈڈ پالیسی. ہندو لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بولے ہماری کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے پیارے دوستو، ان کو قریب کرنے کا یہ اخلاقی راستہ ہے، ہم سب کی اور امت مسلمہ کا فریضہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام.